تو میں نے آپ کو یہ بھگوت گیتا کے ریفرنس بھی دیے تاکہ ہندوستان کے رہنے والے ہندو مذہب اور بھگوت گیتا اور رامائن اور ویدوں پر عقیدہ ایمان رکھنے والے وہ بھی سمجھیں، اور قرآن اور حدیث کا بیان بھی ہو چکا اور اولیاء کا، مسلمان بھی سمجھیں کہ امن اور سکون کسی ایک اکیلے مذہب کی میراث نہیں ہے، امن اور سکون وہ سارے مذاہب کی مشترکہ وراثت ہے۔ ہر مذہب میں امن ہے، سکون ہے، خواہ کوئی ہندو خواہ کوئی مسلم جو قتل و غارت گری کرتا، ظلم کرتا، دوسرے کو مارتا ہے، وہ اپنے مذہب کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ آؤ سب لوگ کھڑے ہو کر امن کا اور آشتی کا علم بلند کرو، اپنے مولا کی غلامی میں، مصطفیٰ کی غلامی میں، اللہ کی رضا میں سمندروں کی طرح وسیع ہو جاؤ، سورج کی طرح شعاعیں دو، اندھیروں کو اجالے میں پلٹ دو، زمین کی طرح تواضع رکھ لو، تکبر ختم کرو، محبتوں کو عام کرو، نفرتوں کو عام ختم کرو، محبتوں کو عام کرو۔ جب محبت کو عام کریں گے تو رب کی محبت آپ کے من میں جگہ پا لے۔ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہر مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان میں ہر مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اتنے بڑے ملک میں کبھی کبھی دنگے ہو بھی جاتے ہیں، مگر ہم کبھی اپنے ملک سے غداری نہیں کرتے، بلکہ وقت آنے پر شہید عبدالحمید دلوائی کی طرح دشمن کی توپوں کے سامنے کھڑے ہو جا کر کے اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیوں کہ وطن سے محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور یہی وہ دھرتی ہے، یہی وہ زمین ہے جو ہمیں مرنے کے بعد بھی کہتی ہے آجا میرے لال، آجا میرے سپوت، میری گود میں سو جا۔ آئیے اس پر اور زیادہ میں کومنٹ نہیں دیتا، امیر سنی دعوت اسلامی حضرت حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری رضوی کیا ہی بہترین انداز میں جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، سن لیجئے۔ زمین کو جنت کا ٹکڑا بنا سکتے ہیں اور درخت کو جنتی بنا سکتے ہیں، جانور کو جنتی بنا سکتے ہیں، پہاڑ کو جنتی بنا سکتے ہیں، تو آقا کریم اتنے عظیم ہیں کہ اپنے غلام کو بھی چاہیں تو پل بھر کے اندر جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ آج امتحان کا وقت ہے، محبت کی بات تو ہوتی ہے لیکن محبت کی علامت بھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج پیس کا پیغام لے کر ہندوستان کی سرزمین پر ایک نام نہاد اسکالر آیا، پیس، شانتی۔ میں اس سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں تم رہتے تھے وہاں تو پوری غارت گری کا معاملہ ہے، تو وہاں پیس قائم کیے بغیر تم تو کینیڈا چلے گئے، جہاں پیس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہاں سے جان بچا کر بھاگ گئے تھے۔ ہندوستان میں تم پیس کی بات کرنے آئے ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اور پھر یہ بات، ہم تو محبت بانٹنے کے لیے آئے، یقیناً محبت بانٹی ہے میرے خواجہ نے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم اپنے آپ کو عظیم صوفی کی حیثیت سے منوانا چاہتے ہو تو میں تم سے پوچھتا ہوں، سلطان الہند غریب نواز نے کسی یہودی کو اپنا محافظ کبھی نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے عیش کی زندگی نہیں گزاری، بے شک۔ انہوں نے تو ایسی زندگی گزاری، اور خدا کی قسم اخلاص کا عالم یہ تھا کہ ان کے اشارے پر اجمیر کا تخت شہاب الدین غوری کو نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے حکم پر شہاب الدین غوری کو اجمیر مقدس کی فتح نصیب ہوتی ہے، اور فتح کے بعد شہاب الدین غوری نے جب اعلان کیا کہ اجمیر کی دھرتی پر کوئی بزرگ ہو تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، لوگوں نے بتایا کہ حضرت معیز الدین ہے، اگر ملنا چاہو تو ان سے ملاقات کرو۔ اس نے کہا جائیے، اور جا کر حضرت سے کہیے کہ میں شفیعات میں جو ہے وہ باریابی چاہتا ہوں اور قدم بوسی کی اجازت چاہتا ہوں۔ سلطان الہند کے پاس جب یہ اطلاع دی گئی تو ارشاد فرمایا، شہاب الدین سے کہہ دوں وہ آئے ضرور لیکن اکیلا آئے، اکیلا۔
गौरी ने अकेला सफर शुरू किया। दौलत गदे पर पहुंचा, देख कर हैरान रह गया। ये वही तो हैं जिन्होंने आलम ख्वाब में मुझे अजमेर पर हमला करने का हुक्म दिया था। ये वही तो हैं जिन्होंने कामयाबी की बशारत दी थी। कदमों में गिर गया और कहा, हुजूर मेरा कुछ भी नहीं है, फतह तो आपकी है, कामयाबी तो आपकी है। जब हजरत ने तसल्ली दी सुल्तानुल हिंद करीम नवाब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, तो उसके बाद उसने बरदस्ता पूछा, हुजूर मैं इस फलसफे को समझना चाहता हूं कि आपने मुझे अकेला क्यों बुलाया, अकेला क्यों बुलाया? करीम नवाब ने इरशाद फरमाया, इसलिए अकेला बुलाया हूं ताकि जो कुछ तू मुझे देख रहा है और जो कुछ तुझे आलम ख्वाब में हुक्म दिया गया था, जब तक मैं जिंदा हूं मेरा ये तज़किरा तो किसी से मत करना। तज़किरा किसी से मत करना। मोहब्बत बांटने निकले हो कि अपना ढंढोरा पीटने के लिए निकले हो? बेशक। तुमसे कहा जाए कि उलमा तुमसे मिलना चाहते हैं तो तुम ये कहो कि हिंदुस्तान में मेरे स्टेटस का कोई आलम नहीं। हैरत की बात है। और हमारी कौम बड़ी भोली भाली, हर चमकती चीज को सोना समझकर दौड़ पड़ती। बेशक। सच फरमाया है हुजूर मुफक्किर इस्लाम आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत के अकीदे के बाब में अगर किसी ने भी राय के दाने के बराबर भी किसी से कंप्रोमाइज किया, वो कहां जाकर मरेगा ठिकाना पता नहीं। चंद किताबें लिख लेने से, चंद तकरीरें कर देने से आदमी मुजद्दिद नहीं बन जाता। बेशक बेशक। और जाहिलों के कहने से तो हो ही नहीं सकता। नारे कौन लगा? बेशक बेशक। स्टेट पे भी एक आलिम नजर नहीं आता। सब सरमाएदार, जायज नाजायज पता नहीं कैसे कारोबार करके जो दुनिया के, हिंदुस्तान के जो क्रीम टाइप के जो सरमाएदार कहलाते, वही न कोई आलिम, न कोई सैयद, न कोई मुहद्दिस, न कोई फकीह। तुम्हारी नशिस्तों से पता चलता है तुम्हारा ताल्लुक किन से है। बेशक बेशक। आओ मैं तुम्हें बताऊं, मोहब्बत की अलामत सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मोहब्बत ही की बातें करो। पहली मोहब्बत की अलामत है अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन से नफरत करो। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आता तो कलेमा पढ़ के तो समझो। सुभान अल्लाह। अल्लाह का इकरार बाद में है, माबूदाने बातिल का रद्द पहले है। सुभान ला इलाहा, कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह मगर अल्लाह। सुभान अल्लाह। फलसफे मोहब्बत इमाम हुसैन को नहीं मालूम था। ओहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल मोमिन की अलामत क्या फरमाई? मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फक़द इस्तकमलल ईमान। सुभान अल्लाह। अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत और अल्लाह के लिए किसी से दुश्मनी की, अल्लाह के लिए किसी को दिया और अल्लाह के लिए मना किया, बस उसका ईमान मुकम्मल। सुभान